اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ نیوزی لینڈ کے ایک شہر کرائسٹ چرچ کے اندر ایک نوجوان کھلم کھلا بندوق لے کر، ایمونیشن لے کر جو ہے جمعے کی نماز کے دوران مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے وہاں پر 51 لوگوں کو قتل کر دیا اور بے صفاقی کے ساتھ اس نے گولیاں برسائیں اور ساری دنیا نے فیس بک کے ذریعے اس کا نظارہ دیکھا۔ اگرچہ فیس بک نے تھوڑی دیر بعد اس کو ہٹا لیا، لیکن بہرحال اس بہرحمانہ طریقے سے، جس طریقے سے اس نے لوگوں کو قتل کیا، دنیا نے اس کو دیکھا اور دنیا کے کونے کونے سے ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور جب بھی یہ واقعات اس طریقے سے دنیا میں کہیں پر بھی ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس دفعہ بھی ہوا۔ اس ملک کی وزیر اعظم میں خاص طور پر وہ آگے آئیں اور انہوں نے لوگوں کے گھروں پر فردن فردن جا کر کنڈولنس کی، ان کے ساتھ آنسو بہائے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایک بہت بڑا قانون پاس کرنے جا رہے ہیں گن کنٹرولز کے خلاف۔ آج کی ہم نے گفتگو کے اندر شہر کے معروف لوگوں کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے۔ دو ایسے انالسٹ ہمارے پاس موجود ہیں جن کے تجزیے میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، ان سے اکثر گفتگو بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سنجیدہ مسئلے کی طرف ہم مختلف پہلوؤں سے اس کا آج تجزیہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیا ہمیں مسلمانوں کو کس طریقے سے اس مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کا تعارف پھر کراتا ہوں۔ جناب عرفان سید علی صاحب موجود ہیں، شکریہ جناب بہت بہت آنے کا۔ یا منصوری صاحب، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ یہاں پر آنے کا۔ تو عرفان بھائی، اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس طرح کے اگر واقعات ہو جائیں تو مسلمانوں کو کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جب سے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ مختلف لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بے شمار باتیں کی جا رہی ہیں اپنے مسلمانوں کے اندر اس کے خلاف۔ جہاں ایک طرف غم ہے وہاں غصہ بھی ہے۔ اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اپنے اس ڈسکشن کو شروع اسی چیز سے کریں۔ عموماً لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سفر یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح کی کیفیت میں کیا ہدایت رکھی ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں کو انالائز بھی کریں اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں، وہ ساری بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔ تو مجھے اس موقع پر جو قرآن کی ایک آیت ملی تھی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ خندق ختم ہوئی، غزوہ احد ختم ہوئی اور حضرت حمزہ شہید ہیں اور بے شمار صحابہ جو ہیں وہ شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوتے ہیں، پورا چہرہ لہو لہان ہے۔ اس کیفیت میں اللہ کے نبی جب حضرت حمزہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو آخرت کا یقین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سینے میں بھی ایک نرم دل ہے۔ اس پوری کیفیت کے اندر صحابہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو کفار مکہ یہاں سے چلے گئے ان کا پیچھا کرنا ہے، اور اس موقع پر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ صحابہ سے کچھ کہتے ہیں اور اس پر صحابہ ایک جواب دیتے ہیں، اور یہ پورا معاملہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ہر آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہے اور اس میں ہمارے لیے اس طرح کے حالات میں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ الذین قالوا لهم الناس، کہ جب ان سے انسانوں نے کہا، یعنی کچھ لوگ آئے جب یہ پیچھا کرنے جا رہے تھے تو کچھ لوگ اس طرف سے آئے راستے سے، انہوں نے ان صحابہ سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک انڈیڈ دیر آر پیپل گیدرنگ اگینسٹ یو، لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، یعنی جیسے کوئی فوج جمع ہو رہی ہے۔ تو اس کیفیت میں جب ایک آدمی زخمی ہو اور اس کے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہوں، اس کا دل ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ فخشوہم، تم ان سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو دوبارہ آ کے مارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم ایمانا، کہ بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالو، اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
کہ ہمیں ہمارے لیے سب سے اچھا جو سہارا ہے وہ اللہ ہے، اور ہمارا سب سے بہترین وکیل جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے، بے شک، اس میں کوئی شک یہ وہ طرز عمل ہے جو کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا اور قرآن میں سکھایا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو جہاں یہ الفاظ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، اگر اس کے معنی ہم سمجھیں اور اس کا پرسپیکٹو سوچیں تو آدمی کی کیفیات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب اس رب کے اوپر اعتماد کر کے آدمی کھڑا ہو تو پھر اس کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ تبدیل ہو وہ جاتا ہے، بہت مختلف ہوتا ہے۔ مختلف ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم جب گفتگو شروع کریں تو یہاں سے شروع کریں کہ قرآن ہمیں ان معاملات میں کیا ہدایت دیتا ہے۔ یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہوگا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ اس واقعے کے اندر جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے اور مشکلوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ واقعہ جب اس کی خبر آنا شروع ہوئی تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہیں، اور لیکن اس کی خبر آنے کے 2 دن بعد تک میں نے نہ کوئی چیز شیئر کی، نہ میں اس خیال میں ہی مطلب گم رہا اور سوچتا رہا کہ مطلب یہ ہوا کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے۔ اور ایک پہلو عرفان بھائی نے رکھا ہے، یقیناً اس طرح کی آزمائشیں پہلے بھی آتی رہی ہیں مسلمانوں پر، اور آئندہ بھی آتی رہیں بے گی، شک بے شک۔ لیکن اصل جو چیز ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس سے کوئی ڈر تو پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے تشویش ضرور ہے اس حوالے سے کہ کہیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارا کیا رول رہا ہے، اور یہ جو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں دوسروں کا کیا رول ہے، اس میں نہیں، اس کی اصل وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوزولی ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہم یا تو وہ جو سیکوینس ہوتی ہے ایونٹس کی زیادہ تر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور یا پھر ہم اس کے ریئیکشن میں آ جاتے ہیں بالکل صحیح کہ بات۔ اب یہ ہمیں کرنا چاہیے اور اب یہ ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم جب اس کی وجوہات پر غور کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس کا کوئی سولوشن بھی جو ہے وہ معلوم کر پھر سکتے بات ہماری سمجھ میں بھی ہے۔ لیکن ایک بات بہت اچھی وہ جو آیت کے حوالے سے بھی اس کے اندر آ گئی کہ جب کوئی مسلمانوں پہ اس طرح کا جو وقت آتا ہے اور جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں ہم منظر میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں زیادہ بھری ہوئی نظر آئیں جمعے کو، یہ جو لاسٹ جمعہ گزرا اس واقعے کے بعد، اور بلکہ ایک بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی اس دوران کہ بہت سارے غیر مسلم جو ہے جو آبادی کے اندر رہتے تھے انہوں نے آ کر جو ہے وہ شیلٹر بھی فراہم اور آ کے کھڑے ہو گئے۔ بے شک ایک وہ امیجنری چیز تھی، لیکن بہرحال وہ چیز لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو ایک سوسائٹی کے اندر ہم آہنگی نظر آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ بھی محسوس ہوا۔ یہ بھی ایک پہلو بہرحال سے نکلتا ہے۔ تو ایک اور اہم بات یہ بھی ہے جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم اس کے روٹ کاز کو تھوڑا سا سمجھیں جی تو اس میں مختلف پہلو ہیں، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اس شخص نے جو اپنا سو کالڈ مینیفیسٹو کے طور پہ جو ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا ہے اس کے 3 نکات میں نے ڈھونڈ کے نکالے تھے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سوچ رہا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کو کیسے سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ پہلا اس نے ایک پوائنٹ لکھا کہ ٹو ڈائریکٹلی ریڈیوس دا امیگریشن ریٹ ان یورپین لینڈس بائی انٹیمیڈیٹنگ اینڈ فزیکلی ریموونگ دا انویڈرز دیم سیلفس۔ تو اب یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو 2 چیزیں بتا رہا ہے۔ ایک اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو یورپین لینڈز ہیں یہ کسی قسم کی خاص لینڈز ہیں جس میں کہ خاص قسم کے لوگوں کو ہی رہنا چاہیے، کسی اور کو نہیں رہنا ٹھیک ہے نا۔ چاہیے۔ اس کو ہسٹوریکل بکس کے اندر کرسچن ڈوم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر بھی ایک یہ احساس پیدا پایا جاتا ہے کہ جو علاقے جہاں مسلم میجورٹی
آبادیاں ہیں وہ اس کو اسلامی سرزمین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر کوئی ایسا فرد جو کسی اور مذہب کا یا کسی اور طرز زندگی کو گزارنے کا طریقہ اس کا ہو تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے, جیسے کوئی آؤٹ سائڈر. تو وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہمارے ہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہ بھی انٹیمیڈیٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. صحیح. تو اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو جغرافیائی حدود کی بنیاد پر اپنا تعین کرے, اپنی شناخت بنائے, تو یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ٹو ایجیٹیٹ دا پولیٹیکل اینیمیز آف مائی پیپل انٹو ایکشن. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ خواہش یہ ہے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ یہ اسی طرح سے ایجیٹیٹ ہو کے الٹا قدم اٹھائیں. اچھا, ریئیکشن کریں, تاکہ مطلب میں نے 50 مارے ہیں, اگر یہ 2 بھی مار دیں گے تو بڑی خبر بن جائے گی. تو یہ جو طرز جو کہ بن گئی آج بن گئی, ایک آدمی نے ہالینڈ میں کر دیا جا کے. بالکل ہالینڈ کے اندر یہ خبر بن گئی ہے. تو انسائڈ violence retaliation and further divide between European people and the invaders. یعنی وہ جو جس کو ابھی آپ نے کہا کہ عام لوگ بھی آئے اور مسجدوں میں آئے اور بیٹھے, تو اس کو وہ یورپین پیپل کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور انویڈرز ان کو کہہ رہا ہے جو امیگرینٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ قائم ہو رہا ہے اس کو کسی طرح تقسیم کیا جائے, تقسیم کر دے, کاٹ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو چیز سوچ رہا ہے, اگر ویسے تو مجموعی جو مظلوم ہے یا جو اس وقت ہرٹ ہوا ہے وہ طبقہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے گا, تو بیسیکلی وہ اپنے اس چیز کو وہ اچیو کر رہا ہے. لیکن اس کا جو پین ہے وہ ہمیں نظر یہیں آ رہا ہے کہ اس نے سوچنے کا دائرہ اپنا بنا دیا ہے کہ یہ میری زمین ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا علاقہ ہے, اور دوسرا باہر سے آ کے اس علاقے کے اندر اپنی چیزیں قائم کر رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر مسائل پیدا کرنا شروع کرتی ہے. جب ہم تقسیم کرتے ہیں انسانوں کو ان کی ذات پات کی بنیاد پر, ان کی رنگ و نسل کی بنیاد پر, تو اس کے اندر بنیادی طور پر ہم کرتے ہیں کہ ہم بیریئرز کھڑے کرتے ہیں دوسرے. یہ چیز عرفان میں تھوڑا سا یہاں پر, کیونکہ یہ چیز کوئی مطلب میرے لیے تو اس لیے مجھے محسوس ہوتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی سوسائٹی ہے. ہم بیک ہوم کراچی کے اندر, میرا تعلق کراچی کے اندر رہا ہے, تو وہاں بڑی مختلف علاقوں سے پاکستان کے لوگ آ کر نوکری کے لیے, جابز کے لیے وہاں پر رہتے تھے. تو وہ سوسائٹی ایک بڑی ہوئی, لیکن ایک ریئیکشن آیا لوکل آبادی کا کہ جی ہمیں جاب نہیں مل رہی, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا ہمارے مسائل, ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پر بھی خون ریزی اس طرح کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر معاشرے کے اندر یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی خاص معاشرہ نہیں کہ صرف جناب یہاں پر یہ ریئیکشن آ رہا ہے, بلکہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. بات آپ کی صحیح ہے. ایک فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو کہ اپنے آپ کو سویلائز سوسائٹی کے اندر لیڈر سمجھتا ہو, اور جہاں واقعی سوسائٹی کے اندر وہ ویلیوز زندہ ہوں, وہاں ایسے چیزوں کا ہونا ایک بہت بڑا سوالی نشان ہوتا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ویسے ہی بہت مسائل ہیں, وہاں مطلب آپ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ کم از کم اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ہاں. لیکن ایسی سوسائٹی میں جہاں آپ نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے جس میں مسائل لوگوں کے اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہے, ایک دوسرے کے لیے مواقع ہیں, قانون کی علمبرداری ہے, اس سب کے باوجود یہ ہونا, یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے, امپورٹنٹ بات ہے. بالکل صحیح بات کہ یہ کیسے اس کیفیت کے اندر ہو رہا ہے. تو یہی آپ کی بات اس میں بات رکھیں. نہیں, عرفان بھائی نے یعنی 3 پوائنٹ نکالے ہیں, بہت ہی مطلب زبردست انہوں نے مطلب اس کو سمرائز کیا ہے. اور مطلب یہی دیکھیں, جو ہیٹرز ہوتے ہیں یا ہیٹ مونگرنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر سوسائٹی میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ تو رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن کسی بھی سوسائٹی کی جو بھی ایک آپ ڈائنامکس ہوتی ہے, اس کو جو آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں, وہ آپ اس سے کرتے ہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ جو بات انہوں نے کہی, تو وہ میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ایک نیچرل چیز بھی ہے. یعنی اگر میرے بھی علاقے میں, میری بھی زمین پر اگر کوئی بہت سارے لوگ آ جائیں گے, اور وہ اگر میری ان کے ساتھ اگر ایک اسموتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, انٹیگریشن نہیں ہوئی,
تو پھر ظاہر اور اس کے نتیجے میں تو پھر ظاہر رفٹ پیدا ہوتی ہے, اور وہ اگر وہ ڈائیلاگ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک ہے بہت سارے اس کے پہلو ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مسلمان جو ویسٹ کے اندر آ رہے ہیں, کیا ہم جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں, یا ہمارے رویے جو ہے وہ یعنی جو اسلاموفوب نہیں ہیں ان کو بھی مطلب فوڈ فراہم کر رہے ہیں, مطلب ہمارے رویے بھی کیا ان کو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ توانائی دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے سائلوز میں رہ رہے ہیں, اپنے گیٹوز میں رہ رہے ہیں, اگر ہم اپنے سرکل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ویلکمنگ نہیں ہے دوسروں کے حوالے سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو وہ تھوڑی سی رفٹ پیدا ہوگی. اور اس حوالے سے سوچنا بہت ضروری ہے ہمیں کہ جہاں مطلب ان کا ایک یہ ہے کہ وہ مطلب میں تو 3 دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ وائی دے تھنک کہ وی آر انویڈرز. اس لیے کہ دیکھیں ایک تو پہلو جو بڑی ہم نے پہلے بھی کبھی ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ سوسائٹی کے اندر جب کوئی لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارے بینیفٹ پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے, فائدہ پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے. تو یہ جو لوگ چاہے وہ کوئی بھی امیگرنٹ ہو, تو بہرحال ہم اس سوسائٹی کے اندر آئے ہیں تو کیا وہ ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدہ مند لوگ ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں نا, امیگریشن جو ہے یا امیگرینٹس جو آئے ہیں, مطلب اگر آپ اس کو واقعتاً دیکھیں تو یہ تو ایک ون ون سچویشن ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب کوئی آپ کے اوپر کوئی وہ تھا, ان کی بھی ضرورت تھی. اگر یہاں پہ جو سچویشن ہے, اور اس نے خود اس میں لکھا ہے اپنے کہ اگر ہم نے اپنا برتھ ریٹ نہیں بڑھایا تو یہ سوسائٹی ورک ہی نہیں کر سکتی بغیر امیگرینٹس کے. تو مجبوری ہے ان کی, مطلب دے آر ان دی سچویشن آف کیچ 22 کہ مطلب اگر وہ نہیں بلاتے ہیں تو یہ سوسائٹی فنکشن ہی نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب لیکن یہ جو مطلب یہ تھوڑی سی ایک بیچ میں کمپلیکیشن ہے کہ کس طرح سے آپ اس ٹرانسفارمیشن کو کرتے ہیں, یہ بہت بڑی اسموتھلی جو ہے وہ چیزیں انٹیگریٹ ہوں. اور اس میں ظاہر ہے لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے, اور گورنمنٹس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ کس طرح سے پالیسیز بناتی ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر لے کر چلتی ہیں. اس کے دونوں پہلو ہیں. عرفان بھائی ایک بات رکھ دیں, اس کا بریک پہ جاتے ہیں. ایک ایلیمنٹ جو اس میں اہم ہے وہ یہ کہ جو لوگ ان جذبات کو ابھار رہے ہیں ان میں, اور جو لوگ ان جذبات کے نتیجے میں بہہ کر کے کچھ ری ایکشن کرتے ہیں, ان دونوں میں تھوڑے سے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ فرد ہے جو کہ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سامنے سے کہ دوسرا باہر سے آنے والا وہ آج اچھی زندگی گزار رہا ہے. اس کو خوف ہے کہ اس کا مستقبل, اس کے بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا, جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر سے آنے والوں کے بچوں کے مستقبل آگے ہیں. ایک وہ فرد ہے جو کہ معاشی طور پہ مستحکم ہے اور بڑا با اثر بھی ہے, لیکن وہ اس فیئر کو ابھارتا ہے اور اس انسان میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے اس کے اندر جو فیئر ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے. اب یہ دو ہے تو ایک ہی گروپ کے اندر, لیکن یہ دو الگ الگ موٹیویشنل فورسز ہیں. وہ جو ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ حاصل کر رہا ہے. اور اس وقت جو اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ افراد بڑے اچھے نظر آتے ہیں جو بیسک پیچھے سے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو جا کر کے کبھی سینگاگس کے اندر فائرنگ کرتے ہیں اور کبھی مساجد کے اندر فائرنگ کرتے ہیں یا کچھ اور جگہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی عملاً یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک احساس ہے جو اس کو کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اسی لیے جب اس نے بڑی حیرت کی بات ہے کہ بعض چیزیں مطلب کیوں ہو جاتی نہیں معلوم, اس نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں اس کے اندر جی جو سیاسی افق کے اوپر اس وقت ستارے بنے ہیں, ستارے ہیں دنیا کے اندر, نام جانے پہچانے جاتے ہیں, ان سے امپریس ہے وہ. تو اب مسئلہ یہ کہ وہ جو بیٹھا ہوا جو اپنی بات کر رہا ہوتا ہے یا جس کے پاس طاقت اور وسائل ہوتے ہیں اس کو تو کوئی اکانومیکل تھریٹ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر ہم ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اسپانسر کا, اور اسپانسر کے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, بریک پلیز.
शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. तो नाज़रीन, वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मैनिफेस्टो के ऊपर कि जो नौजवान जिसने हम क्राइस्ट चर्च के अंदर कत्ल किया है उसने एक मैनिफेस्टो लिखा है 76 पेजेस का, एक बहुत तवील किस्म का मैनिफेस्टो लिखा है। उसके कुछ नुकात हैं जो इरफान सईद अली साहब ने यहाँ पर रखे हैं और उसमें से हम एक पहलू की तरफ देखते हैं। उसने कुछ अफराद के नाम लिए, बड़े बड़े लीडर जो इस वक्त दुनिया के मौजूद हैं उनके नाम लिए हैं उसने और उनसे वो इम्प्रेस है। और जाहिर सी बात है, लोग जिससे इम्प्रेस होते हैं तो फिर उनके ख्यालात के ऊपर वो अपने तरीके से सोचकर अपनी तरीके से एक्शन करते हैं। वो लोग जो लोग मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बहरहाल जो है वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से इस तमाम मामलात के जिम्मेदार होते हैं। और हमें भी माशरे के अंदर जब कोई बयान देना चाहिए तो बहुत जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और इस तरह की कोई बात नहीं कहनी जिसकी वजह से लोग प्रोवोक हो जाएं। तो इरफान भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं कि उसने जो ये जो बड़े बड़े लीडरान के नाम लिए, हम नाम नहीं लेते उनका, लेकिन बहरहाल ये कि उनके बयानात तो आते रहते हैं और क्रिटिसाइज भी होते हैं माशरे अखबारात के अंदर, जराइद के अंदर हम देखते हैं साहब लोग उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन उसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि एक जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है। एक उन लोगों की सोसाइटी बन जाती है जो उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं और एक उन लोगों की सोसाइटी बन जाती है जो उसकी हिमायत में नहीं खड़े होते हैं और उसके नतीजे में वो फायदे भी उठाते हैं। तो जिस तरह मैं उसको देखता हूँ ना, वो उसमें यूं है कि जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं जी, उनके साथ क्या तर्ज अमल हमारा हो वो डिफ़ाइन करता है कि आप उनकी आइडियोलॉजिकल लीडरशिप को कैसे आइसोलेट करें। अगर हम आइडियोलॉजिकल लीडरशिप के ऊपर पहले अटैक करें तो फॉलोवर्स अपने लीडर्स के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। एग्जैक्टली। उसके मुकाबले में अगर जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ हमारा तर्ज अमल वो ओपननेस का हो कि वो अपने लीडर की किसी हेट टॉक को रिकंसाइल ना कर सकें, उनको समझ में ना आए कि जो इट डजंट मेक सेंस बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग टू दिस गाय और दिस पर्सन, आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट माय लीडर इज टॉकिंग अबाउट। तो उसमें ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखते हैं तो आपने ये किया कि मक्के के आम लोगों से आपने अपने ताल्लुक़ को बढ़ाया। ठीक है। माशरे के अंदर आप अमीन और सादिक के नाम पे मशहूर थे। एक आम मजलूम इंसान आपको अपना निजात दहिंदा समझता था। तो जब उस माशरे का लीडर खड़े होके आपके ख़िलाफ़ कोई बात करता था तो लोग सुन तो इसलिए लेते थे कि वो बड़ा लीडर है, ठीक है, लेकिन उनके जहन में ये सवाल ज़रूर होता था कि ये जो बात कह रहा है ये हकीकत से दूर है। ठीक है। तो उसके नतीजे में उस किस्म का रिएक्शन नहीं आता था जो कि सोसाइटी में आएगा जिसमें पहले से आपने लोगों को आइसोलेट किया हुआ। ठीक। तो इसलिए लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शैतान को फ़ायदा देती है वो वॉइड ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक। मियाँ बीवी के बीच में भी, भाइयों के बीच में भी अगर इंफॉर्मेशन का वॉइड हो उसके अंदर शैतान घुसता है। ठीक है। और फिर सारे मसाइल पैदा करता है, होल बनाता है। ठीक। तो जो बात यहिया भाई ने कही वो बड़ी अहम है कि हम किस तरीके से इंटरेक्ट करें, किस तरीके से हम बजाय
اپنی چار دیواریوں کے اندر محصور ہونے کے چیزوں کو باہر لے کر کے جائیں, لوگوں کو دکھائیں کہ اٹس نتھنگ ٹو فیئر اباؤٹ. اچھا اب ہم یہاں بیٹھے ہیں ٹورنٹو میں تو ہمیں تو فیل نہیں ہوتا, اس لیے کہ بہرحال بڑا شہر ہے اور آبادی بہت بڑی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اتنا میں, لیکن جہاں ہم تھوڑا سا باہر نکلیں ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے. تو اس لیے صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں ٹورنٹو میں بیٹھ کے سوچیں کہ اور سم ٹائم ود ان ٹورنٹو آلسو یو ول ریئلائز دیٹ, جیسے میں کبھی یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ میری بھانجی ایک شکاگو میں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, اور یہ اسکول میں پڑھتی ہے. اس کی ٹیچر نے اس واقعے کے بعد اپنے فیس بک کے اوپر ایک لمبی پوسٹ لگائی, اس نے بہت ساری باتیں کی, لیکن اس شکاگو جیسے شہر میں رہنے والی ایک ٹیچر جو کہ وائٹ کاکیشین عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ جب کسی مسلمان عورت کو نقاب لگائے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا برا لگا اور میں نے اس کے ساتھ آنکھیں چار نہیں کی, لیکن جب یہ بچی میری کلاس میں آئی اور پھر میں نے اس کی مدر سے بات کی اور دین آئی ریئلائز کہ ہاؤ ہیپی فیملی دس از اینڈ سو مینی سلی کوسچنز آسک اینڈ شی واز سو humble to tell me respond to all my questions, then I realized that these are people like me. unknown تھی بات. تو اس نے بھی اسی چیز کو لکھا ہے کہ I don't know how to fix this, but I do know people have a fear of the unknown. And the best way to fix that is to get to know the people from all different areas or religions, places or what not. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے جی. یہی آگے بڑھائیں. نہیں مطلب بڑی اہم بہت زبردست واقعہ اس نے آپ نے اس کو بیان کیا, کیونکہ دیکھیں یہی ہمارا پرابلم ہے, ہمیں تو اپنے پڑوسی کا نہیں پتا ہوتا کہ اس بیچارے کا وہ ہے کیا, ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ڈیٹیل. دیکھیں اس میں جو عرفان بھائی نے بات کی نا مکے میں یہ سب, لیکن ری ایکشن تو پھر بھی آتا تھا, وہ تو رہے گا, کچھ نہ کچھ تو آئے گا ری ایکشن, ہمیشہ آتا ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آپ ایسا کچھ نہیں ہے, جو ہیٹرز ہیں وہ ہیٹرز, ہاں وہ ہیں اور وہ رہیں گے, لیکن بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ how to isolate them instead of being isolated, how to isolate them, کہ اگر آپ اپنے ڈائلوگ اوپن کریں گے, اگر آپ اپنی اوپننس کے ساتھ جائیں گے اس سوسائٹی کے اندر, اگر آپ اس کا پارٹ لگیں گے اس سوسائٹی کا, یعنی آپ اگر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اس سوسائٹی کے لیے, تو اس صورت میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بات جو عرفان بھائی نے بھی کہی کہ جو اس کو دوسری طرف سے جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ اس کو اس سے نہیں کر سکے گا کنیکٹ کہ یہ کیا مطلب کیا انفارمیشن آ رہی ہے, یہ آدمی تو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہیں. یہاں پر پرابلم ویسے دو طرفہ ہے, ایک طرفہ نہیں ہے ویسے بتاؤں عرفان یا پرابلم جو میں نے محسوس کی, پہلے ہم جہاں جس جگہ پہ میں رہتا تھا اس گلی کے اندر اس اسٹریٹ میں بہت سارے وائٹ پیپلز بھی رہتے تھے اور ان کی فیملیز وہاں رہتی تھیں. پھر میں نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال کے اندر, کیونکہ 15 سال تقریباً ہو گئے مجھے اس اسٹریٹ پر رہتے ہوئے, 15 سال کے عرصے کے اندر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے مکان بیچے اور چلے گئے, یہاں سے کہیں اور چلے گئے, دوسرے علاقوں میں چلا گیا کوئی, لیکن یہاں سے چلے گئے. اچھا اب وہ اسٹریٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 90% جو لوگ ہیں وہ امیگرنٹ فیملی رہتی ہیں, اکا دکا 2-4 لوگ رہ گئے ہیں جو کہ یہاں وائٹ ہیں. اور تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو ہے نا وہ ایک بیریئر موجود ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے کلچر کے اندر کہیں مکس اپ ہو کے ان کا اپنا کلچر نہ بھول جائیں, ان کے اندر یہ خوف موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک وجہ یہ بھی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہم سے دور ہو گئے یا کسی ایسے دور دراز شہر میں جا کے آباد ہو گئے جہاں ان جیسے لوگ سارے رہتے ہیں. تو اس کے لیے تو بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. ہاں مطلب آپ نے تو دیکھیں نا ایز اے مسلم بھی جو ہے وہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے پاس جو میسج ہے, اسلام کیا ہے, اسلام تو امن کا میسج ہے نا, پیس اینڈ پروسپیرٹی کا میسج ہے پوری دنیا کے لیے, پورے مین کائنڈ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یعنی واقعات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ہمارا تو رول ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے کٹ بھی رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں شاید یہ گولڈن اپورچونٹی ہے بے شک کہ مسلمان دنیا کے ان کونوں تک پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ بڑی بڑی فوجیں لے کے بھی نہیں جا سکتے تھے. صحیح بات. اور ان محلوں اور ان نیبرہڈز میں رہ رہے ہیں جہاں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے اپنے کسی بزرگ سے پوچھ کے سمجھنا ہے کہ مسلمان کیا ہیں. اس سے بڑی اپارچونٹی میرا نہیں خیال ہے کبھی ملی ہو. بے شک کوئی بات نہیں, تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. اب ہمیں جو چیز سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ
ہم کس طریقے سے ان ممالک میں جہاں مسلم اکثریتی آبادی تھی رہتے تھے اور یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے, مائنورٹی میں کیسے فرق کیسے کریں اس کو. صحیح. میں مائنورٹی نہیں کہوں گا اس کو, لیکن اپنے پاس جو چیز ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیسے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. 2005 سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو پورے جی ٹی اے کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے نمبر آف مساجد کے اندر. صحیح بات ہے. 2005 سے پہلے کم مساجد ہوتی تھیں, اس کے بعد بے انتہا مساجد بنی اور چھوٹے چھوٹے ملین ڈالر نے فنڈ ریز کیا اور مساجد بنا لی. اب اس مسجد کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک خوف پھیلانے کے لیے لوگوں نے, جس طرح یورپ میں کہا تھا کہ میناریں ہیں اور گنبد ہیں, وہ سب نظر آنا شروع ہو گئے. تو وہ سمبل جو خوف کا سمبل تھا وہ آپ نے سب جگہ کھڑا کر دیا. اچھا, اس کے مقابلے میں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اس کو کہ یہ جو بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں جو کہ ہمیں سوچنے چاہیے کہ جیسے کمیونٹی سینٹرز ہیں, اگر مختلف کمیونٹی سینٹرز کے اندر ہم ایک نیٹ ورک کھڑا کریں کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہاں مسلمان بچے بھی کھیلنے جاتے ہیں, ان کو نماز پڑھا دیں. جمعے کا وقت ہو تو ہم جہاں دفاتر ہوتے ہیں وہاں جو بھی کمیونٹی سینٹر ہے وہاں جمعے کا انتظام کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہوں اور اس کمیونٹی سینٹر میں دیکھ رہے ہوں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی خوف کی چیز نہیں ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ جو موومنٹ ان کی ہو رہی ہے یہ اٹس فار سم تھنگ گڈ. اور اس میں جب اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ وہیں روک کے پوچھ سکیں گے, اس لیے کہ سامنے ایک چیز ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہماری مسجد کے اندر آ کر کے پوچھے گا تو شاید نہ آئے, تو وہ نہیں آئے گا. اکا دکا لوگ تو آ جائیں گے, لیکن ان جنرل دے ول واچ اٹ فرام آؤٹ سائڈ اینڈ دین دے ول جسٹ چلے جائیں گے وہاں سے. تو اس طرح سے ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو کہ ہم پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں تو ہم مساجد بناتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. مسجد کے میں خلاف نہیں ہوں, مسجد بننی چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کریں تاکہ مختلف چیزیں مختلف انداز میں کریں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیٹربرگ میں وہ کام کرتے ہیں کہ اس دفتر میں نا جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے. تو آئی واز ویری شاک. میں نے کہا نہیں, کینیڈا میں تو بائی لا یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. So anyway, I tried to explore and I contacted the senior manager in that company and asked them. And the guy was also quite confused. He said, nobody asked me. اب اس کو جب ہم نے ٹرکل ڈاؤن کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ پاکستان سے آئے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر کہہ کے جاؤں گا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو یہ مجھے روکیں گے, تو وہ بغیر بتائے چلے گئے. ایک دفعہ گئے, دو دفعہ گئے, تو تیسری بار مینیجر نے اس کو روک لیا کہ مطلب تم فرائیڈے کے دن why are you going out for an hour? And he had no answer to say. So he said, no, from now onwards you are not allowed. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. اس کے مقابلے میں جب آپ جائیں اور اپنے باس کو کہیں کہ دیکھو مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے, میری فرائیڈے پریئر کا ٹائم ہے, I doubt that somebody will stop. Plus they will ask you questions کہ وہاں کرتے کیا ہوتا کیا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ ایک ڈائلاگ میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہم اور کرنے والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ لوگ نہیں کر رہے. آفیسز میں خود ہوتی ہیں جمعے کی نمازیں, جہاں بڑی آرگنائزیشن ہے وہاں ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ انگیجمنٹ ہمیں چاہیے سوسائٹی کے ساتھ. ہم کس طریقے سے انگیج ہوں, کس طریقے سے اس کو محسوس کریں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ یہ میسیج ان تک پہنچانا ہے, یہ خیر ان تک آگے پہنچانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے خود بخود چیزیں بدلیں گی. اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ بات جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ فرکشن نہیں ہوگی, وہ ایلیمنٹ تو رہے گا اپنی جگہ. صحیح بات ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو گولڈن اپارچونٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے گزشتہ میرا خیال ہے کہ 40 سال کے اندر, اس سے پہلے نہیں تھی کہ دنیا کے ہر کونے کے اندر. اب کو سوچ سکتا تھا کہ نیوزی لینڈ میں ایک مسجد ہوگی جتنے اتنے مسلمین ہوں گے کہ وہاں جا کے گولی بھی چلا سکے؟ ماشاءاللہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. تو اب یہ ہے وہ اپارچونٹی جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک اور پہلو تھا جو کہ آئیہ نے بھی اٹھایا کہ لوگوں کے تھریٹ ہونے کی جو ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو ہم پوری ایک ڈبل روٹی کھا رہے تھے, اب اور لوگ آ گئے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جناب جو ہمارے پاس وہ پہلے ہم مزے سے پوری ایک ڈبل روٹی مل جاتی تھی, اب ہمیں وہ پوری ڈبل روٹی نہیں مل رہی ہے, آدھی ڈبل روٹی مل رہی ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ جو امیگرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خود بھی جو ہے نا بڑی فورس ہوتی ہے سروائیول کی, تو وہ کیا کرتا ہے اپنی فیملی کو سیٹلمنٹ کے لیے زیادہ زور لگاتا ہے, بڑی قوت لگاتا ہے, بچوں کو اسکول بھیجتا ہے, ان کی تعلیم کی توجہ دیتا ہے, فیملی مل جت جاتی ہے میاں بیوی کہ بچوں کو کامیاب کرنا ہے ہم نے سرزمین کے اوپر. تو امیگرنٹس کے اندر یہ رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا, جو آدمی خود لوکلز رہ رہا ہوتا ہے وہ تو ایک نارمل ظاہر ہے, اس کے تو ایک پوری سسٹین پورا ایک ٹائم اس نے گزارا ہوتا ہے, ان کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اور پھر جو ایک مسئلہ آیا ویسٹ کے اندر جو آ رہا ہے اس وقت,
ان کا جو فیملی سٹرکچر ہے اس کے اندر کافی سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اس کے نتیجے میں جو بچے یہاں پر ہیں وہ بعض دفعہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے, ان کے فیملی سپورٹس نہیں ہوتی اس طریقے سے جس طریقے سے ہونی چاہیے. لیکن جو امیگرنٹس, خاص طور پہ جو ایشین امیگرنٹس آئے ہیں, ان کے اندر فیملی کے ساتھ رہنے کا رجحان اور فیملی کو سپورٹ کرنے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے ان کے پڑھ کر بھی آگے نکل رہے ہیں اور جابز کے اندر بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. تو یہاں کے نوجوانوں کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ تھریٹ فیل کرنے لگے ہیں ان تمام لوگوں سے؟ دیکھیں, اس کو میں یہ بات سوچ رہا تھا, میں صرف ایک ایگزامپل, آپ فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی شخص آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آ کے بڑا اسٹرینج طریقے سے بیٹھ جاتا ہے, وہ آپ کیا چاہیں گے؟ چاہیں گے کہ چلا جائے وہ؟ لیکن ایک آدمی آتا ہے اور وہ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر لے کر آیا ہے, تو آپ کیا چاہیں گے؟ رہے وہ, آپ چاہیں گے وہ اور رہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہیں جہاں بھی اس طرح کی چیلنج تو ہو رہی ہیں, شفٹنگز ہوتی ہیں, جی. لیکن وہی بات ہے کہ مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر. اگر وہ سمجھیں گے کہ آپ خیر کا پیغام لے کر آئے ہیں, آپ خیر بن کر آئے ہیں ان کے لیے, تو وہی میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو رہیں گے, لیکن بہت بڑی اکثریت جو ہے اس کی فیلنگز نہیں ہوں گی ہارڈ. نہیں, اس کو کیسے ہم اس کو کریں گے, کیسے کنٹرول کیسے کریں؟ بڑا مشکل کام ہے. یہ چیز کنٹرول کرنے کی نہیں ہے, اور یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل ہے. جو آپ نے الفاظ استعمال کیے وہ صحیح الفاظ ہیں, آسان چیز نہیں ہے, اور اس کو بار بار دہراتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور اس کے لیے راستے نکالیں. ہم 4 آدمی مل کر 1 گھنٹے کے اندر کوئی پلان نہیں بنا سکتے, بالکل نہیں بنا سکتے, لیکن یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ سوچنے کا اور گفتگو کرنے کا ایک ڈائریکشن دیں کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں. اب یہ جو کیفیت ہے اس وقت, وہ نوجوان جو یہاں سے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے کہ اچھی جاب نہیں ہے, بے شک, اور یہ اوور آل اکانومیکل سچویشن ہے. اس کا تعلق یہاں جو 3rd جنریشن امیگرنٹ ہے اور جو 1st جنریشن امیگرنٹ ہے اس کے فرق کا نہیں ہے, لیکن یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ جب تک ایک اور فیس سامنے نہیں تھا تو اگر کوئی اکانومیکل اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں تو وہ اکانومی کو بلیم کر سکتے تھے. اب جب ایک دوسرا ایک انجانا چہرہ موجود ہے تو بلیم کرنا آسان ہوتا ہے اس کو, بجائے اس کے کہ اکانومی کو ہم بلیم کریں کہ تم آئے ہو, تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ بھی اس کو یوز کرتا ہے, جبکہ اگر عملاً دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پر امریکہ نے ملٹی ٹریلین ڈالر خرچ کر کے دنیا میں گزشتہ 15 سال میں 4 یا 5 جنگیں اس میں پیسہ پھونکا ہے لے کے. اس کا آدھا پیسہ بھی اگر وہ اپنے تعلیمی نظام کو جو چینجنگ ٹیکنالوجیز تھیں یا چینجنگ ڈائنامکس سے مارکیٹ کے, اس کے حساب سے اپنی ورک فورس کو ٹرین کرتا یا ری ٹرین کرتا, تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اب ٹرک ڈرائیور کہاں جائے اس لیے کہ آٹومیٹک ٹرک چل رہے ہیں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لے کر کے چلنے والے ہیں اس پورے نظام کو, ان کی پرائرٹیز مختلف ہیں. اب اس کو چھپائیں کیسے؟ اس کے لیے وہ سارے چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ابھی مثال چل رہی ہے SNC لیول ان کی, جس کے اوپر اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے, تو اس کے اندر ایک طرف ایک حکومت یہ کہتی ہے کہ 9000 جاب چلی جائیں, یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے تھے, اور دوسری طرف ایلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اب باتیں دونوں کی اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی وقتی اہمیت ہے, کس چیز کی دور رس اہمیت ہے, اور کس طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کیا جائے. تو اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری کمیونٹی کی سروس ہے, یہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے جو ہمارے امیگرینٹس ہیں ان کے لیے. اگر ہم ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی ٹریننگ ہے, PMP کی ٹریننگ کرواتے ہیں ہم فری میں, مطلب we do so many things. If we open the door for everyone and we announce it to everyone and invite everyone, and when they come welcome them also, instead of وہاں بیٹھ کے ہم اردو میں باتیں شروع کر دیں, ایک دوسرے کے ساتھ جوک کریں, کھانا رکھیں ان کا جو وہ کھا نہیں سکتے, وہ چائے وہ رکھیں جو وہ پی نہیں سکتے, تو وہ خود بخود نہیں آئیں گے پھر, ظاہر سی بات. لیکن اگر ہم ان کے لیے بھائی دیکھو یار آج کل جو ہے یہ فلاں سرٹیفکیشن چل رہی ہے, اس کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں, تم بھی آ جاؤ, میرے دوست ہو میرے ساتھ چلو, اب وہ گورا ہو, کالا ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, it makes no difference, and the community is also welcoming, then you see the result. ٹھیک.
ٹھیک ہے. آپ گفتگو کو کیونکہ ٹائم ہمارے پر بڑا محدود ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور اسی ٹائم کے اندر ہم نے اپنی گفتگو رکھنی ہے, لیکن موضوع اتنا طویل ہے اور اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دوبارہ گفتگو کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کوئی پروگرام بنائیں گے اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو ناظرین, آج کی گفتگو امید ہے کہ کچھ پہلوؤں کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی ہمارے مہمانان نے, اور بڑے اہم موضوعات ہیں, لیکن معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم ان سے آنکھیں بند کر گزر نہیں سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, سوسائٹی کی جو لارجر پاپولیشن ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں, ان کے لیے بینیفیشل بن جائیں. اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ بھی کسی سائلوز کے اندر صرف رہنا نہ شروع کر دیں, بلکہ وہ انٹیگریٹ کریں سب کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کر چلیں, تاکہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی شخص جو یہاں پر رہتا ہو وہ آپ کو تھریٹ محسوس کرنے کی بجائے آپ کو دوست محسوس کرے. تو ناظرین, آج اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ عارف جہانگیری آپ سے اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.